میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے رسم شبیری میں، اور آج موضوع سخن ہوگا ایمان اور جذبہ شہادت۔ جی ہاں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جذبہ شہادت بھی ہوگا۔ ایمان جتنا طاقتور ہوگا جذبہ شہادت بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ اہل عزیمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ مشکل راستے کو چنتے ہیں اور آسانی سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، مشکل راستہ کیوں؟ اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، اگر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اگر انہیں مشکل راستہ منتخب کرنا پڑے تو وہ اللہ کے منتخب بندے اہل عزیمت ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں وہ مشکل پسند ہوتے ہیں۔ مظفر صاحب نے کہا تھا نا، مظفر وارثی نے، کہ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، ہر ایک ان راستوں پہ چل بھی نہیں سکتا۔ کانٹے کسے گوارا ہوتے ہیں جناب؟ آگ میں کون کودنا پسند کرتا ہے؟ مگر یہاں بات جب عشق کی ہو تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور یہی کچھ ہمیں واقعہ کربلا میں بھی نظر آیا، موقع کربلا میں بھی نظر آیا۔ امام علی مقام نے نہ صرف اپنی بلکہ پورے خانوادے کی شہادت رب کی رضا کے آگے پیش کر دی۔ شہادت دینا بہتر سمجھا، مگر حضور کے دین میں کوئی خرابی آ جائے، ان کے نانا کے دین میں کوئی خرابی آ جائے، اسے گوارا نہ کیا۔ اور تا حیات تا قیامت یہ ہمارے لیے سلوگن ہے، آئیڈنٹیٹی ہے حق کی اور باطل کی۔ حق کی بات ہوگی تو امام کی بات ہوگی، باطل کی بات ہوگی تو لوگ یزید کی مثالیں دیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں رسم شبیری میں ایمان اور جذبہ شہادت پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مقتدر اور قداور ترین علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ ہی کے ساتھ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے معروف اور محبوب شناخواں بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، جناب محمد خاور نقشبندی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور خاور بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ حمد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ امام علی مقام بھی اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی، خودی کا سر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تم نے متاع غرور
دوزیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتان بغیر مگمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی زندہ ہے دونوں عالم میں کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ نا خدا حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ امام علی مقام کی یہ شہادت رہتی دنیا تک ایک ایمان افروز پیغام زندہ کیے ہوئے ہر قوم کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج چونکہ ایمان اور جذبہ شہادت پر صاحب اس موضوع پہ چاہتا ہوں بات ہو، تو یہ ایمان اور یہ جو شہادت ہے، جذبہ شہادت ہے، اس کے مابین جو تعلق ہے، جو ایک کنیکشن ہے، وہ آپ واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ایمان اور شہادت، دیکھیں شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان اور شہادت لازم اور ملزوم ہے۔ واہ، کلمہ شہادت کہتے ہیں نا اسے، اشہد ان لا کلمہ الہ الا شہادت۔ اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا محمد الرسول اللہ۔ صحیح۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان اور شہادت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کہے گا میں ایمان لایا تو وہ شہادت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بغیر شہادت کے ایمان نہیں، یعنی بغیر گواہی، جی وہی والی بات ہوگی، جی بغیر گواہی کے ایمان نہیں۔ واہ۔ اور کوئی کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کس چیز کی، تو وہ بھی بغیر ایمان کے نہیں ہے۔ واہ، تو یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی ہے کہ ایمان اور شہادت کی، لازم و اچھا ملزوم ہے۔ اب شہادت کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، اچھا وہ بھی شہید جب ہوتا ہے نا
تو شہادت کے وقت جنت کے نظارے اس کے سامنے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یعنی گویا کہ شہادت ملتی ہی جنت. جی گویا کہ جس بات کی شہادت اس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دی تھی نا، گویا کہ شہادت کے وقت، شہید ہوتے وقت اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر شہادت دیتے ہوئے گویا کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اچھا، اسی طریقے سے اب یہ بھی کہا جائے گا کہ شہادت ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، شہادت کو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں شہادت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے ایمان کی شہادت دی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شہادت دی، اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو جھکا لے، سر نگو ہو جائے. جی سر نگو ہو جائے، سر جھکا دے کہ مولا اب تو میرا رب ہے، اب تیری ہر بات کو میں مانوں گا. یا رسول اللہ، آپ میرے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ نے جو فرمایا من وان میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے مانوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ شہادت ایمان کی بنیادوں میں سے ہے. گویا کہ ایمان لا کر شہادت دی، اور اب شہادت دینے کے ساتھ اس نے اس بات کا عہد کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، مولا یہ سب تیرے لیے ہے، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، نماز اور قربانی کا بھی جینے مرنے سے بڑا ایک کنیکشن. تو شہادت دینے والا یعنی شہید ہونے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ایمان ہے کہ اگر اس کی طرف سے تقاضا آیا کہ مال دو تو مال کی شہادت پیش کی. واہ. ٹھیک ہے نا. اس کی طرف سے تقاضا آیا، اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے تقاضا آیا کہ جان دو تو جان کی شہادت دی. ان کی طرف سے تقاضا آیا کہ ٹائم تو ٹائم دیا. جس چیز کو شریعت مطہرہ نے طلب کیا تو یاد رکھنا کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والا اور شہادت دینے والا کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرتا. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ. یعنی جو مانگا وہ پیش کر دیا. جی. سر مانگا سر دیا. اللہ اکبر. در مانگا در دیا. یعنی پورے میں جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ، جان دے کر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا. واہ واہ سبحان اللہ. میں کیا شہداء اسلام کی بھی بات کروں، امام علی مقام کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کا بھی ذکر ہو کہ اب ایک نشست میں حضرت تشریف فرماتے، بہادر انسان ساری زندگی دوڑ لگاتا ہے ٹو گیٹ لگژری، اور وہ سب کچھ اسے مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میرے ٹارگٹس اچیو ہو گئے. یہ وہ حضور کے جانثار تھے کہ ساری لگژری چھوڑ کر، سب چھوڑ کر رسول اللہ کے قدموں میں آ گئے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ کے قدم نصیب. اب حضور نے، اب یہ تو صرف زندگی کی آسائشیں چھوٹی، اب زندگی بھی چھوٹنے کی باری آئی تو سب سے آگے بڑھے. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. رسول کے جانثاروں کا یہ عالم تھا. بہرحال شہداء اسلام کے ساتھ ساتھ شہید کرب و بلا کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم سیدنا امام علی مقام کو مزید خراج پیش کریں گے، علماء کرام گفتگو کریں گے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب انشاءاللہ اس وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے. آپ کا پروگرام رسم شبیری میں ایمان اور جذبہ شہادت کی بات ہو رہی ہے. مفتی خرم اقبال صاحب، علامہ اقبال کا بڑا معروف شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ظاہر ہے یہ گہے الفت وہ نار نمرود ہے، گہے الفت کربلا کا میدان ہے، گہے الفت مکے کی تپتی ہوئی ریت ہے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. علامہ کا جو یہ شعر ہے اس کے مختلف زاویے ہیں. ایک طرف تو ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنی تعلیمات کے مطابق اگر ہم لٹریچر دیکھیں تو بہت آسان اور سادہ سا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ سارے ضابطے ہیں. لیکن جب پریکٹس کی جاتی ہے، جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور کتنا عمل کر رہا ہے. اس وقت ایمان کی حقیقت واضح ہوتی ہے اس کے اوپر. اس وقت اس کے دعوی ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس کو یوں بھی ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی آزمائش نہیں ہوگی. اس دعوی ایمان پر انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ پاک ضرور آزمائے گا. پہلوں کو بھی آزمایا، ان کو بھی آزمائے گا. کیوں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما دے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ پاک واضح فرما دے کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. آزمائش تو ہوگی. یہ آزمائش سے ہی پتہ چلے گا. جب تک امتحان نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کلاس میں کس نے کتنی زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا. صحیح. تو ایک مومن کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے کتنی لبریز ہے، یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آلام آتی ہے. اور اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. ہر چیز کے ذریعے آزمایا جائے گا. جان کا خوف ہے، بھوک ہے، مال کی کمی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، تمام پریشانیوں سے آزمایا جائے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور پھر اگر صابرین کے سرداروں کو دیکھا جائے اور صبر کا عملی مظاہرہ، بلکہ صبر کو اس کی معراج پر دیکھا جائے، اور یہ تمام تر امتحانات ایک کے بعد ایک اگر کہیں نظر آتے ہیں عملی طور پر تو میدان کربلا میں نظر آتے ہیں. بالکل ایسے. جو نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سارے امتحان پہ در پہ ہو رہے ہیں. اور پھر صابروں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خانوادہ، یہ تمام تر امتحانات میں اپیئر ہو رہے ہیں اور رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے. 6 ماہ کا بچہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے. کہا یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمانی. واہ. نمازیں پڑھنا شاید آسان ہو، صحیح بات. روزے رکھنا شاید کچھ لوگوں کے لیے آسان ہو، مال خرچ کر دینا بھی شاید آسان ہو، لیکن ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ ہے اصل اسلام. اللہ اکبر. باطل کے سامنے سر نہ جھکانا یہ ہے اصل اسلام. واہ. جب آپ کو چاروں طرف سے جبر کے ساتھ دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اس وقت سجدے میں جانا یہ ہے اسلام، نہ کہ مصلی لپیٹ کے گھر چلے جانا. واہ. یہ ہے اصل اسلام. تو یہ اصل میں اصل تشبیہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر مومن کے ایمان کی حقیقت اسی وقت واضح ہوتی ہے جب وہ ابتلا اور آزمائش کے اندر آتا ہے. نعمتوں کی فراوانی ہو تو ہر کوئی اللہ اللہ کر لیتا ہے، جب نعمتیں سلب کر لی جائیں اور ابتلا اور آزمائش کے ماحول کے اندر جب پروان چڑھایا جائے، اس وقت اگر کوئی کلمہ حق بلند کرے اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے تو اسے امام حسین کہا جاتا ہے. کیا بات. یہ ہے اصل پیغام کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی ایسی نظیر تو خیر کوئی قیامت تک نہیں لا سکتا امام جیسی، لیکن اس پرفتن دور میں بھی جب نعمتوں کی فراوانی ہو تب تو شکر ادا کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن جب تنگی ہو، آزمائش ہو، چاروں طرف سے ستایا جا رہا ہو اور تب بندہ اللہ کے راستے پر رہے، یہ ہے اصل کامیابی. بہت خوب میسج. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب دیکھیں، شہادت تو اختیاری تو ہوتی نہیں، میں چاہ کے تو شہید نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ شہید ہونے کے لیے میں بڑھ چڑھ کے اللہ کے دین کے لیے اگر مجھے آگے بڑھنا پڑے تو بڑھ چڑھ کے لڑ ضرور سکتا ہوں، وہ جو جنگ ہو کفر حق و باطل کی. تو بہرحال اس کی آرزو رکھنا، اس کا جذبہ رکھنا شہادت کا، یہ کیسا عمل ہے؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد. دیکھیں، میدان جہاد میں نکلنا یہ تو آپ کے لیے اختیاری ہے. بالکل صحیح ہے. جب حکومت اسلام کو ضرورت ہو اور وہ اعلان کر دے کہ جی آپ کو جہاد کے لیے شامل ہونا ہے تو وہ آپ کے لیے اختیاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نہ جائیں گے تو آپ کا اختیار ہے، جائیں آپ کا اختیار ہے. بالکل صحیح. لیکن وہاں جا کر شہید ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے اختیار میں نہیں. اچھا، اب آپ کہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ماریں، تو یہ خودکشی کہلائے گی. بالکل صحیح. اور یہ گناہ عظیم ہے، اور اس میں تو استغفر اللہ گناہ عظیم ہے کہ تا قیامت وہ یعنی مرنے کے بعد تا قیامت اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اسی مارتا رہے گا خود کو. لیکن وہی بندہ اللہ کی راہ میں جہاد میں جائے تو اور مارا جائے تو رب تعالیٰ اسے کتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے، کتنا اجر عطا فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ اختیاری نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں ہے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جہنمی فرمایا. بظاہر وہ جہاد میں بھی گیا، جہاد میں جا کر اور وہ لڑا، جب شدید زخمی ہوا تو شدید زخمی ہونے کے بعد اس نے خودکشی کر لی. اللہ اکبر. اچھا، اور اس طرح حرام کی موت مرا. اللہ. ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ. تو یعنی یہاں کا مطلب یہاں سے کشید کیا ہوا، اس لمحے بھی اگر اشارہ کیا ہوا کہ یہ شہید ہونا آپ کے اختیار میں نہیں. صحیح بات. بالکل. جائیں ہو سکتا ہے کتنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیف اللہ کا لقب ہے، بہترین سپاہی سالار ہے، جرنیل محمد ہے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، اور شہادت کا شوق کتنا تھا واہ، کہ ہر وقت میدان جنگ میں، ہر وقت میدان جہاد میں، لیکن آخر میں آپ طبی موت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی، شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس شہادت کی تمنا کرنا، موت کی تمنا آپ نہیں کر سکتے، بالکل موت کی تمنا کرنا جو ہے یہ منع ہے حدیث پاک میں، اللہ اکبر، لیکن شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، جب مروں شہید مروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ خدا کی قسم، قسم اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو ہم دعا میں پڑھتے بھی ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی یہ دونوں دعائیں پوری ہوئیں، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور پھر اب آرام فرما بھی کہا ہوں۔ جی، میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو اگر یہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں تمام ہوتی ہیں ان پر، بالکل صحیح، ان سے بار بار پوچھا جائے گا ہے کوئی تمنا تمہاری، تو وہ ایک ہی تمنا عرض کریں گے، مولا تو نے ساری نعمتیں ہمیں دیں، بس ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے۔ تمنا کیا ہے؟ کچھ اور نہیں مانگیں گے، اللہ مولا ہمیں دنیا میں بھیج، تیری راہ میں دوبارہ شہید کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح نعمتوں کے نظارے میں ہوتا ہے کہ اسے فقط اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے سائے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں جب آپ نے کہا وقت کیا ہے، زور کا وقت ہے، تو فرمایا ہٹ جا، مجھے اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے دے، تو آپ نے نماز خوف کی طرح اس وقت نماز ادا کی، اور سجدے کی حالت میں پھر آپ کا سر اقدس تن سے جدا کیا گیا۔ سجدے کی حالت میں کہتے ہیں کہ جب آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی تو آپ کسی اور عالم میں تھے، کسی اور نظارے میں تھے، دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ اب ختم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے سر اقدس کو جدا کر دیا، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نظارے میں تھے۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے، رہے خدا میں لٹا دیا سر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر، امام علی مقام سا سجدہ، امام علی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے، کسی نے سجدہ کیا نہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات، لاسٹ سیگمنٹ رسم شبیری۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور آج رسم شبیری میں ایمان اور جذبہ شہادت موضوع سخن ہے، علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں۔ بریک سے قبل مفتی محمد سہیل اعظم جری صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے، اور وہ جذبہ بتا رہے تھے کہ جب رسول انام جیسی ہستی کا بھی یہ جذبہ ہے کہ میری یہ دعا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی دے، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی دے۔ اللہ اکبر، جناب رسالت مآب کے اس جذبے پر ہماری زندگیاں قربان کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ حضور، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، اور دل میں ایثار و قربانی کا جذبہ نہ ہو اس کے، یا وہی والی بات کہ شہادت کا جذبہ نہ ہو؟ بتائیے اس حوالے سے کچھ۔ سلمان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے کمال ایمان۔ واہ، تو مومن ہونا اور ایک کامل مومن ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایک شخص اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گیا۔ صحیح۔ اب جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا وہ کمال ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ایٹریبیوٹس، وہ صفات پیدا ہو جانا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جانا۔ جو جتنا فنا ہے وہ اتنا ہی ایمان کے کامل درجے پر موجود ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا جذبہ جہاد، حضور کا جذبہ ایثار، حضور کا جذبہ قربانی کس کیفیت میں ہے،
تو مومن تو اپنے نبی کی سنت اور سیرت کا آئینہ دار ہوتا بے ہے. شک. وہ سارا عکس ایک مومن کے اندر نظر آنا چاہیے. بالکل تو صحیح. جتنا کامل عکس نظر آئے گا نا اتنا کامل ایمان ہوگا. بہت اچھی تو ایک کامل مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جذبہ ایثار سے بھی سرشار ہوگا اور جذبہ قربانی سے بھی سرشار ہوگا. صحیح. جیسے قرآن پاک کی آیت پیش کی گئی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی بھی ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادات، بلکہ ہر عمل، جتنے معمولات ہم کرتے ہیں وہ ان چار کے اندر بند ہو جاتے ہیں. وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. یعنی اگر میں اپنا سر کٹاتا ہوں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی کا سر اتارتا ہوں تو رب کو راضی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی دوسری تمنا اور آرزو نہیں ہے. پھر ایک مومن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب کامل نمونہ بنتا ہے تو سرکار کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو پورا نظام کائنات یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں بنی بلکہ سب دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنی. بالکل. سورج چمکتا ہے ہمیں روشنی دینے کے لیے، ہمیں انرجی پہنچانے کے لیے. چاند چمکتا ہے ہمیں راہ دکھانے کے لیے. ستارے چمکتے ہیں ہمیں روشنی فراہم کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ جو کھیتی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے، سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے، ہر شے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. تو مومن کی شان بھی یہ ہوتی کہ جب وہ کامل ایمان کے درجے پر پہنچتا ہے تو وہ خیر تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، وہ خیر بانٹنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی ذات سے ہر فائدہ ہی پہنچتا ہے. اور یہی شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانوادے کی، یہی شاندان ہے خاندان نبوت کی، اہل بیت نبوت کی، کہ ان کی ذات سراپا خیر، ہر کیفیت میں خیر بانٹنے والے، ہر کیفیت میں لوگوں تک خیر پہنچانے والے. ان کی حیات مبارکہ بھی سراپا خیر ہے اور ان کی شہادت بھی سراپا خیر ہے. جب تک وہ اس دنیا کے اندر منبر پر اور مسند پہ جلوہ گر رہے، خیر تقسیم کرتے رہے، حق پہنچاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے. اور جب وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، جب جام شہادت نوش کیا تو حق کو ایسی تابندگی عطا فرما کے کہ قیامت تک کے لیے حق سر بلند ہوا. اس لیے تو کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو وہ جو قربانی ہے اس قربانی نے دین کو ایسی زندگی، ایسی جاویدانی عطا فرما دی ہے، اب اس پہ کبھی خزاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس محبوب بندے کی قربانی کے صدقے میں دین بھی زندہ و جاوید ہے اور دین کے لیے کام کرنے والے بھی زندہ و جاوید ہیں. انہیں انرجی، طاقت، توانائی سب کچھ میسر آتی ہے، ہمت اور حوصلے بڑھتے ہیں تو ذکر امام علی مقام امام حسین سے بڑھتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. مفتی صاحب میں آپ سے ویسے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع جو ہے جذبہ ایمان اور یہ جو شہادت والی بات ہوئی ہے، ایک تو اس کے کانٹیکس میں جو دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اس سے حوالے گفتگو سن رہا تھا جی تو ذہن میں کچھ باتیں آئیں. بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے. دیکھیں یاد رکھیں کہ جس کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، بالکل صحیح، کہ یار میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان پیش کر دوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی زندگی سراپا ایثار بن جاتی ہے. واہ، سیکریفائس کرنا، بہت اچھی بات. یعنی کہیں پر کسی انسان کو آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے کسی اعتبار سے بھی، ٹائم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یا کسی حوالے سے بھی آپ نے اس کی مدد کی، گویا کہ آپ نے قربانی پیش کی ہے. مال کی قربانی، ٹائم کی قربانی، کہتے ہیں نا یار تم نے اپنا وقت قربان کر دیا. تو یہ ساری قربانیاں درجہ بدرجہ ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ ایثار ہے. تو اگر قربانی کا جذبہ یعنی شہادت کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے نا تو پوری زندگی سراپا ایثار بن جاتی ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. اور یہی اسلام کا ایک مسلمان سے تقاضا ہے. دوسری میں اہم بات یہ کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ایسا صبر دکھایا کہ صبر کو رشک آ گیا. ایسی استقامت کہ ایسی استقامت کسی اور نے نہیں دکھائی، استقامت کو رشک آیا ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایسی قربانی پیش کی، ایسی قربانی کے قربانی کو اس پر رشک آیا ہوگا، ایسی شہادت کے شہادت کو رشک آیا ہوگا، اور ایسا سجدہ
سجدوں کو کہ زمین پر ایسا سجدہ میں سمجھتا ہوں کسی اور نے کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن جو سجدہ حسین ہے اس پر سجدے کو بھی رشک آیا ہوگا۔ کیا بات، واہ واہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ 2 جملوں میں پیغام دے دیجئے، پھر میں منقبت کی طرف بڑھتا ہوں۔ ان تمام تر گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی پیش کی ہے، اگر حقیقتاً ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے تو ہمیں اس مقصد پر کاربند رہنا ہے۔ بالکل صحیح۔ صرف ذکر حسین نہیں، مقصد حسین کو زندہ کرنا ہے۔ واہ۔ اس ذکر حسین کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کے دین کی سربلندی، اور یہی ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ جب تک زندہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بات ہے، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ مصعب، آپ کی گفتگو سے بھی خصوصی طور پہ اور آپ کے بھی اس پیغام سے مجھے جناب عثمان اختر کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اسی پر رخصت ہوتا ہے اور خاور بھائی منقبت سنائیں گے۔ ایک رنج بپیرائے آئے زر کیوں نہیں جاتا، ایک رنج بپیرائے آئے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، لو شام گئی رات ہے کابوس ہے میں ہوں میں صبح کا بھولا ہوں تو گھر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ ہمیں راہ راست نصیب فرمائے۔ پلیز کم بیک ٹو قرآن and come back to Muhammad, come back to آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آل اطہار کی غلامی نصیب فرمائے، سید شبیر سید الشہداء کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ علماء نے بیان کیا اس کی قدر کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد خاور نقشبندی اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، بے شک عطا کیا ہوا سارا حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، میں معتبر جگہ میں حسین کے میں معتبر ہوں جگہ میں حسین کے صدقے، کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، یزیدیت ہوئے سر نگوں زمان ہوا، یزیدیت ہوئے سر نگوں زمان ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی
علم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا کیا بات ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، اچھا کلام انتخاب کیا۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ حسین کا ہے، میں خوش نصیب